سر بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب وقت دینے کا. سب سے پہلے جاوید صاحب یہیں سے اگر میں آغاز کروں چونکہ ظاہر ہے یہ سارے کا سارا جو معاملہ کھڑا ہے یہ شروع تو الیکشن سے ہی ہوا نا. خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, انہوں نے کہا الیکشن کراؤ, آپ نے کہا نہیں کرائیں گے, آگے بڑھتا ہے کہ وہ. ابھی مجھے بتائیے آج جب اب یہ جون کا مہینہ اب شروع ہو گیا ہے تو پی ایم ایل نون کا یہ آفیشیل موقف اب یہی ہے نا کہ بھائی مڈ اگست میں 12-13 اگست جو بھی ہے اس میں اسمبلی کی مدت تو ویسے ہی ختم ہونی ہے, تو وہ ختم ہو جائے گی. ہم کسی آئین کے کسی آرٹیکل کا سہارا لیتے ہوئے فائنینشیل ایمرجنسی کو بنیاد بنا کے پارلیمان کی مدت بڑھائیں گے نہیں 6-8-10 مہینے جو کہ ہم پہلے سن رہے تھے. یہ نہیں ہوگا. اگست کے وسط میں ہوگی اسمبلی تحلیل اور اس کے 60 سے 90 دن کے اندر پورے پاکستان میں الیکشنز ہو جائیں گے. پہلے تو بتا دیں یہ ایسا ہی ہے, یہ میں نے صحیح منظر کشی کی ہے؟ نہیں, منظر کشی تو آپ کرنے میں ماہر ہیں مگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس سے میں اتفاق نہیں کر رہا. اچھا وہ اس طرح ہے یار, ایک تو میری آواز مجھے واپس سنائی دے رہی ہے, ذرا کوشش کریں, میں بات نہیں کر پا رہا اس کو ذرا. اچھا, اس میں میں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر دوں کہ یار جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں نا اس میں پہلا پورشن نکال دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد تو تھا یا کسی کا مقصد تو تھا انتخابات. یقیناً انتخابات اس وقت ہم بھی کہتے تھے, جو مطالبہ کرنے والے تھے وہ بھی الیکشن کا ہی مطالبہ کرتے تھے, مگر جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ وقت پورے پہ الیکشن ہونے دیں اور پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن انتخابات ہوں جو ماضی میں ہوتے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو کیا سرائیاں تھیں کہ شاید کچھ 6 ماہ سال جو ہے وہ یہی اسمبلی جو ہے اس کی مدت بڑھا دی جائے, قطعاً اس وقت بھی ہمارا ارادہ نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. اچھا, ہم اس وقت بھی الیکشن چاہتے تھے وقت پہ, آج بھی وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں, مگر جس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہم شاید آج کوئی کمفرٹیبل زون میں ہے تو آج ہم دکھی ضرور ہیں. پہلے صرف یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. آج ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان کے میاں صاحب یہی رک کے پہلے بتایا نا لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بڑی بات کی ہے, تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب آپ کو وہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے سر جس کا آپ تکرار کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں؟ مل گئی ہے فائنلی؟ قطعاً نہیں, ابھی بھی نہیں ملی. بالکل نہیں. تو کیا ہو تو آپ کہیں گے ہاں جی اب لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں اگر آپ اے پی ایس اسکول پہ حملہ کرنے والوں کو ماسٹر مائنڈ تک آپ ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ ریاست سے باہر, ریاست کی سرحدوں سے باہر بھی ماسٹر مائنڈ جو بیٹھے تھے آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین میں نہیں آئے اور نہ ہونا چاہیے تھا, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. مگر مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا اس سے یہ چھوٹا حملہ تھا 9 اور 10 مئی کا, اس سے بڑا واقعہ تھا. اس سے بڑا واقعہ اگر ہے تو آپ ماسٹر مائنڈ کو پاکستان کے باہر بھی جا کر کیفر کردار تک پہنچاتے ہو, مگر پاکستان کے اندر جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ تو وہ تو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں نا, ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, جے آئی ٹی بلا رہی ہے, مقدمات ہو رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, القادر وغیرہ تو اس کے علاوہ ہے. اب میری عرض سن لیں وسیم صاحب, جو آپ کے جذبات ہیں بطور سیاسی کارکن کے نارمل حالات ہوں تو میرے بھی وہی جذبات ہوں گے, مگر یہ نارمل حالات بھائی جان نہیں ہیں. اچھا, وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان مخالف قوتیں اگر پاکستان کے اندر مداخلت کریں یا وار کریں تو وہ کن جگہوں پہ کریں گی؟ یقیناً یہی جگہ ہوں گی. تو مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان کے اندر سے, اور اس سے پہلے بھی جب پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی ہوئی یا ہوتی آئی, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر سے کیا وہ سہولت کاری ان کو میسر نہیں تھی ان مجرموں کو؟ یقیناً تھی, اور تبھی یہ واردات ہوتی ہے, اور سہولت کاروں کو بھی آپ پکڑتے ہیں اور یقیناً پکڑا جانا چاہیے. دنیا میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے سہولت کاروں سمیت ماسٹر مائنڈ کو پکڑا جاتا ہے, مگر کیا میرا پاکستان اتنا گیا گزرا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر حملہ آوروں کو چھوڑ دوں کسی کے دباؤ میں, عالمی قوتوں کے دباؤ میں؟ اور کیا عالمی قوتوں کے دباؤ میں جو کہتی ہیں قوتیں کہ جناب جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت
ہم جو ہیں یہ آواز اٹھا رہے ہیں، انسانی ہمدردی عمران خان سے کسی کو نہیں ہے. اصل ہمدردی جو ہے ان کو اپنی موقف سے ہے. اصل ان کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا. جب تک عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، سزا نہیں ہو جاتی، تب تک آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا میرا نہیں ہے یہ لیول. ایک سیکنڈ وسیم، یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے نہیں میں بات کر رہا، میں یہ ریاست کی ابھی بات کر رہا ہوں. یہ پہلا پورشن آپ کی گفتگو کا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ ریاست کا ایشو ہے، یہ میرا ایشو نہیں ہے. میری یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ 2017 کے کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے پاکستان کو ڈبونے میں، اس حالت تک پہنچانے میں رول ادا کیا. مجھے انصاف مل جائے گا. ان کرداروں کے نام کیا ہیں؟ یقیناً آپ کو پتا ہے، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمران خان، یہ کردار ہیں. آج ان کی باقیات کام کر رہی ہے. لیکن اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا میاں صاحب کہ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے، اور جب تک یہ پورے نہیں ہوتے تب تک الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن تو ہو رہا ہے نا اکتوبر نومبر میں. نہیں، نا یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ تو ایک ہو گیا واقعہ، اب آگے بڑھیں. بھائی مجھے یہ بات سنتے سنتے 75 سال ہو گئے ہیں. آپ ہر بات کے بعد کہتے ہیں آگے چلیں جی، آگے چلیں جی. مجھے یہ بتائیں یہ کام کہاں جا کے رکے گا؟ اب تو پاکستان پھنس گیا بھائی ان چیزوں کی وجہ سے کہ آگے چلیں. آگے نہ چلیں لیکن دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں، نہیں کہ الیکشنز اور یہ 9 مئی کے ذمہ داران یا 2017 کے بقول آپ کے ذمہ داران کے خلاف کارروائیاں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک یہ کردار کیفر کردار تک نہ پہنچے تب تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 9-10 مئی کے کرداروں کو جب آپ بے نقاب کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو 2017 کے کردار کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے. نمبر 1. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ مجھے انصاف، مجھے عدل کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کے پاس سارے ثبوت آ چکے. جب آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، آپ کے سامنے ساری پکچر آ جائے گی، تو مجھے آپ پھر بھی کیوں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ مجھے کوئی بتا دے. اگر اس میں پاکستان کی بہتری ہے کہ مجھے ہر حال میں آپ نے الیکشن سے باہر رکھ کے الیکشن کروانے ہیں، تو میں پاکستان کے لیے یہ کون الیکشن سے باہر رکھ رہا ہے؟ مجھے سمجھا تو دے کوئی. آپ کو کون الیکشن سے باہر رکھ رہا ہے؟ یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے کیوں باہر رکھا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یار مجھے یہ بتائیں وسیم بدامی صاحب، جس شخص نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا، جس نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، جس نے سی پیک دیا، جس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور جس نے اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی ناانصافیوں کی بدولت پاکستان سے باہر گزارے، اس کا قصور کیا ہے بھائی؟ اس کو آج بھی کیوں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ اب تو بڑا آسان ہے نا، اب تو صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی، سعودی عرب تک آئے ہیں، پاکستان آئے، اب آپ کے سیاسی مخالف کی حکومت بھی نہیں ہے، اب اداروں سے بھی مخاصمت نہیں ہے جو عدلیہ پر اثر انداز ہوں، تو اب تو میرٹ پہ کیس چلے گا، کلیئر کروائیں، الیکشن لڑیں، کل صبح کی فلائٹ سے آ جائیں. کیوں نہیں آ رہے؟ پھر کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے کہ کیا فیئر پلے ہو رہا ہے ثاقب نثار کے بیٹے کے ساتھ؟ کیا فیئر پلے ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ کیا ایسا فیئر پلے چاہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ؟ اگر ایسا چاہتے ہیں تو پھر مجھے باہر ہی رہنا چاہیے. تو عدالتیں اپنا کردار سیدہ نہیں کر رہی، اس لیے نواز شریف باہر نہیں